معتنا یا جریر المجامع. وہ حدیث میں آتا ہے سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. یہ میں ان الفاظ کو دہرا کے کہہ رہا ہوں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی، کہ 1972 میں مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے اور ملتان تشریف لائے. میرا ضلع ملتان ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، اور میں 1972 میں 3 چلے مکمل کر کے دینی تعلیم کے لیے اپنے ہی علاقے میں ایک مدرسے میں داخل ہو گیا. چونکہ رائمنڈ والوں نے مجھے داخلہ نہیں دیا تھا کہ میرے والدین ناراض تھے، تو وہ فرماتے تھے کہ جب تک تمہارے والدین راضی نہ ہوں ہم تمہیں داخلہ نہیں دیں گے. تو قاسم العلوم میں تشریف لائے تو وہ زمانہ تھا شاہ سوار خطابت بھری پڑی تھی. بریلیوں میں بھی بڑے خطیب، دیوبندیوں میں بھی بڑے خطیب، خطابت کا دور تھا. سارے بڑے خطیب سامنے پہلی قطار میں بیٹھے تھے سب. تو مولانا درخواستی صاحب، مفتی محمود صاحب نے بات کی، پھر مولانا درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کے بعد مولانا اسد مدنی تشریف لائے اور 1 گھنٹہ بات کی. اس کا چند جملے جو میرے دل پر نقش ہیں، سمعت اذنایا ووعاہ قلبی. آپ نے یوں انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ ہمیں جتنا نقصان تم نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا اور خطابت کے شاہ سوار بیٹھے تھے، دیوبندیوں کی خطابت کے شاہ سوار، اور یوں کہا ایسے ہمیں جتنا نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا. اور پھر فرمایا کہ ہمارے اکابر گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے، تم لوگ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو، تو حق کو باطل میں پہچان کیسے ہو. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ گئے، کسی شہر کا نام لیا، وہ نام بھول گیا. تو فجر کی نماز کے لیے فرمایا کہ مسجد قریب کون سی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ مسجد اپنی ہے اور وہ مسجد ہمارے دوسرے بھائیوں کی ہے جو آپ کو کافر کہتے ہیں. فجر کی نماز میں سارا مجمع اپنی مسجد میں، مریدین کا سارا اپنی مسجد، اور حضرت مدنی غائب. نماز کے بعد ڈھونڈا تو ہے ہی کوئی نہیں. ارے یہ کیا ہو، حضرت کہاں تشریف لے گئے، حضرت کہاں تشریف لے گئے. کسی کو خیال نہیں آیا کہ اس مسجد میں چلے، کسی کو بھی. اور حیران پریشان ہو کے سارے قیام گاہ پہ آ گئے، ادھر کوئی گیا ہی نہیں دیکھنے. اور حضرت مدنی نے فجر کی نماز وہاں جا کے پڑھی. نماز کے بعد امام صاحب سے ملے، السلام علیکم، جی میرا نام حسین احمد ہے، میں دیوبند سے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ میرے بارے میں کوئی اشکال رکھتے ہیں، تو میں خود حاضر ہو گیا ہوں تاکہ بیٹھ کے بات ہو جائے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کہا میرا کوئی اشکال نہیں ہے، سب نفس پرستی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. انہوں نے اسی وقت ان کے ساتھ چل کے آ کر حضرت کی قیام گاہ پر بیٹھ کے ساتھ ناشتہ کیا. میرے عزیزو، اپنے اخلاق اچھے کرو، چپ رہنا سیکھو، جواب دینا نہ سیکھو، برداشت کرنا سیکھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عزت دیتا ہے، تمہیں اونچا اڑاتا ہے، تمہاری محبت دلوں میں اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے. چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو. اس محاورے کو غلط کر دو، مولوی عام باشد پہ چپ نہ شود. مولوی وہ ہوتا ہے جو چپ نہ کرے، آپ چپ رہنا سیکھو. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ جو قائم مقام مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں گیا، 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا، سناٹا، خاموش، 1 گھنٹہ بیٹھے رہے چپ. اور کتنے لوگوں کو فیض پہنچا، کتنے لوگوں کو ہدایت ملی، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا پلٹ گئی. بڑے حضرت رائے پوری ایسے تھے، خاموش. لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے تو اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنا سلوک اچھا کرو، اپنا بول اچھا کرو. ممبر رسول پہ بیٹھو تو اسلام پیش کرو، اپنی رائے نہ پیش کرو. میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے
میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں کہ اہل السنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کی مذہب کی جو تشریح علماء دیوبند نے بر صغیر میں کی ہے، میں اس پر مطمئن ہوں، اسے اپنے سینے سے لگایا ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح جگہ پر پہنچا دیا۔ لیکن جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں میں اسلام پیش کرتا ہوں، میں دیوبندیت پیش نہیں کرتا ہوں، میں اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اکابر نے اسلام پیش کیا۔ مثال کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ ہے اسلام۔ میں کہتا ہوں ہاتھ یہاں باندھو، یہ ہے مذہب اور مسلک، یہ نہ بیان کرو۔ میں کہتا ہوں رفع یدین نہیں کرنا، یہ مسلک ہے۔ میں کہتا ہوں نماز خشوع خضوع سے پڑھو، یہ دین ہے۔ مثال سے آپ کو فرق سمجھا رہا ہوں، یہ دین ہے۔ بچوں دین پیش کرو گے نا تو آپ کو خریدار ملیں گے، آپ کو پوری دنیا خریدار ملے گی، پوری دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ محبت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، غیبت سے بچو، گالی کا جواب گالی سے نہ دو، خاموش رہنے سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اخلاق کی تعریف فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، کیا کہا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ لیکن کہنا کیا چاہیے تھا جو کچھ پیچھے ہوا؟ قد علمتم ما ظلمتم بیوسف واخیہ اذ انتم عامدون جاہلون۔ میں قربان جاؤں بچوں اخلاق نبی پر، حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولوی شکیل صاحب کو میں جو کہنے والا ہوں انہیں معلوم نہیں، تو میں اس کو اردو میں یوں کہتا ہوں، مولوی صاحب آپ کو پتہ چلا؟ مفتی صاحب آپ کو پتہ چلا؟ آپ کو پتہ چلا کا مطلب ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مخاطب کو میری بات کا پتہ نہیں ہے، یہاں حل استعمال ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں حل، کہنا چاہیے تھا قد، کہہ رہے ہیں حل۔ کیا آپ کو کچھ خبر ہے؟ جنہوں نے اتنے منصوبے سے ظلم ڈھایا انہیں کہہ رہے ہیں حل۔ آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا، معلوم نہیں ہوگا کنویں میں کیسے پھینکا تھا، آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہوگا۔ پھر آگے کیا کہا؟ ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے کمزور لفظ پوری زبان میں کوئی نہیں۔ فعل غیر ارادی حرکت کو فعلہ کہتے ہیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں تو ہاتھ ہل رہا ہے، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ بول رہا ہوں ارادے سے، یہ ارادی حرکت ہے۔ میرا بول عاملہ ہے اور میری حرکت فعلہ ہے۔ فعلہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہے اور عاملہ ارادی حرکت کے لیے ہے، اور فعلہ عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے۔ کہہ رہے ہیں ما فعلتم، وہ بغیر کسی ارادے کے ہی ہو گیا۔ یوسف کے ساتھ بغیر انہوں نے منڈیر پکڑی تو تلوار کے دستے سے زور سے ضرب لگائی تو انگلیاں چھوٹ گئیں، یہ غیر ارادی طور پر۔ ما فعلتم، کچھ تھوڑا بہت ہو گیا، کچھ تھوڑا بہت، وہ بھی حل بے خبری میں۔ پھر آگے اذ انتم جاہلون، وہ بھی نادانی میں ہوا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے۔ قربان جاؤں اخلاق یوسف پر، کیا کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کو احسن القصص بے شمار وجوہات سے کہا گیا، اس میں ایک وجہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ایسے میرے دل میں آئی، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، تصدیق کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہوگی، اور نہیں کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے حسن میں ایک چیز پورے قرآن کو دو لفظوں میں بیان کرنا بھی ہے۔ احسن القصص کی جو بہت سے اسباب ہیں ان میں ایک سبب انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں سمیٹ دیا کہ انسانی کامیابی کیا ہے؟ اللہ سے بھی تعلق ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی تعلق ٹھیک ہو، یہ میری کامیابی ہے کہ میرا معاملہ اللہ سے بھی ٹھیک ہو، اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو۔
ادھر تو میں شیخ الحدیث بن کے حدیث پڑھاؤں اور گھر میں جا کے بیوی کو تھپڑ ماروں، گالیاں نکالوں، تو میں تو انسان ہی نہیں ہے، شیخ الحدیث تو بڑی دور کی بات ہے۔ یا میں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کروں اور کبائر میں جا کے گم ہو جاؤں تو میں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا۔ تو دو لفظوں میں پورے قرآن، پوری سیرت، پورے اسلام کو سمو دیا کہ میرے بھائیو، من یتق، یہ اپنے اور اللہ کے درمیان، اس میں زلیخے کے واقعہ کا زلیخا کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ گناہ سے اللہ نے کیسے بچایا اور کیسے بچے، معاذ اللہ انہ ربی، کیسے بچے۔ اور ویصبر، بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، صبر میں اشارہ قید، بھائیوں کا دھکے دینا، مار پٹائی کرنا، نکالنا، چند دراہم میں بیچنا، اور ان کو پھر ان کا جیل تک جانا، اور اس سارے مراحل کو 40 سال میں صبر کے ساتھ نبھانا، یہ اشارہ ہے صبر میں۔ کیونکہ لوگوں سے تعلق صبر کے سوا نہیں بن سکتا، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے شاگرد ہو، چاہے استاد ہو، حسن سلوک سے۔ میں کہتا ہوں اگر استاد آئے درس گاہ میں اور لڑکے خوش ہو جائیں تو یہ استاد ہے، اور استاد کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، یا اللہ آج استاد جی نہ آئے، تو یہ استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے۔ خامند گھر میں داخل اور بیوی خوش ہو جائے تو یہ خامند ہے، اور اگر خامند داخل اور بیوی ڈر رہی ہو تو یہ تھانے دار ہے۔ باپ داخل ہو، بچے خوش ہو جائیں تو یہ باپ ہے، اور باپ داخل ہو، بچے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ سال کے لیے دوبارہ بھیج میرے ابا کو،